نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی دنیا دار سے میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف تاریخی قادری ابوالعلائی جہانگیری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئے عمل کے ساتھ اور ایک بڑے ہی طلسمی عمل کے ساتھ سمجھ لیجیے، ایک ایسے عمل کے ساتھ کہ جو آپ کو اس پوری یوٹیوب پہ کہیں نہیں ملے گا۔ آپ نے اس دعا کی فضیلت اور برکتوں کے حوالے سے بہت سے اعمال مل جائیں، لیکن جو آج میں آپ لوگوں کو عمل بتانے جا رہا ہوں یا جو عمل میں آپ کو ظاہر کرنے جا رہا ہوں یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا، نہ ہی کسی کتاب میں ملے گا۔ یہ بھی جان لیجیے کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو ہمیں عطا ہوا، یہ سینہ بسینہ والا ہے، یعنی کسی سینے سے دوسرے سینے تک آئے۔ ہمیں بھی اسی طرح سے ملا ہے، ہمارے استاد تھے ان سے ہمیں یہ عمل عطا ہوا، بالکل اسی طرح ملا۔ جس وقت یہ عمل ہمیں عطا ہوا ہے تو آپ نے باجازت ہمیں یہ عمل دیا، ایک مخصوص تعداد کے ساتھ دیا، جس کو کیسے ایسے پڑھنا ہے، پھر اس کی تفصیلات بتائیں، پھر الحمدللہ ہم نے اس عمل کو استعمال کیا اور اس کے تاثرات دیکھے، اس کے فیوز و برکات بھی دیکھے، اس کے نتیجے بھی دیکھے۔ یہاں تک کہ یہ سمجھ لیجیے کہ جب یہ عمل ہمیں عطا ہوا تو ہمارے ساتھ ایک شخص اور تھا، استاد صاحب کے پاس بیٹھے۔ انہوں نے جب یہ عمل کے بارے میں سنا تو انہوں نے بھی اس کو نوٹ کر لیا کہ میں بھی پڑھ لوں۔ استاد صاحب جو تھے وہ کے ایک جگہ کہیں باہر گئے اور پھر واپس اندر آئے۔ ہم نے اشارہ تک انہوں نے بتایا کہ صاحب نے بھی نوٹ کیا کہ شاید پڑھنے کے ارادے سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں آواز آ گئی، ہمیں بتا دیا گیا کہ انہوں نے ایسا کیا، اور ان سے مخاطب کر کے بولے کہ تمہیں اس کو اتنا نہیں پڑھنا ہے، یہ ہم نے انہیں اجازت دی ہے تو اس کے پیچھے وجہ ہے، ان کا تمام معاملہ دیکھ کے بعد ہی انہیں اجازت دی ہے، تم اتنی تعداد میں نہیں پڑھنا، اگر تم ایسی غلطی کرو گے تو نقصان اٹھا جاؤ گے۔ پھر انہیں بہت مختصر تعداد کے ساتھ بتایا گیا کہ تم اگر کرنا ہے تو کتنا کر لیں۔ تو یہ اس کے وہ قانون اور وہی طریقہ ہے کہ اجازت طریقہ اس کے بعد پھر وہ چیز دینا۔ اور یہ ویسے ایک بہت مشہور دعا ہے جس کے پیچھے ایک مشہور واقعہ ہے، سب کو پتہ ہے اس کے بارے میں۔ جو لوگ نہیں جانتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پڑھوائی تھی، اور اس کی فضیلت اور برکت ویسے تو بہت سے علماء کرام نے اپنے تمام بیانات میں، ویڈیوز میں، اپنے طریقوں میں بیان کیے ہیں، اس کے مختصر طریقے بیان کیے ہیں سب، کسی نے کسی طریقے سے، کسی نے فطر کے بعد میں، کسی نے کسی اور سے، کسی نے تراویح کے بیچ معاملات میں پڑھنے میں، بہت سے سب اس کے بیان کیے ہیں۔ لیکن جو عمل میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ میں نے کہا آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ وہ رہا جو آج میں خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے، ان کی مدد کے حوالے سے ظاہر کرتا ہوں۔ یہ کیسا عمل ہے؟ تو یہ وہ دعا ہے کہ سلام ایک بار آپ نے مویشیوں کے لشکر کے ساتھ پہاڑی پہ آرام فرما کے لشکر آپ کا نیچے رہا، جبرائیل علیہ السلام نے ساری شکل میں آپ کے پاس تشریف لائی، اور جب آپ کے پاس تشریف لائے اور یہ کہا کہ ابراہیم آپ کے پاس تو اتنا بڑا مویشیوں کا لشکر ہے، آپ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ دادے اور کوئی آپ کا اتنا نہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ آپ اس میں سے آدھا مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک میں دے دوں گا، لیکن جو میں کہوں وہ کلمات آپ بتائیں۔ جس وقت اس زمین کے اوپر جبرائیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چیت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں تمام فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، تمام فرشتوں سے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے نبی اور جبرائیل کے بیچ میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، اس کو سنو۔ تمام فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پڑھتے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، جیسے آپ نے پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس کو دہراتے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ آپ اپنے صاحبزادے سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو مویشیوں کا لشکر اس کو 2 حصے پڑھتے ہیں، ایک آپ کو دے دیں، ایک آپ کو دے دیں۔ آپ تھوڑا سا جب آگے بڑھے جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے،
پھر اسی طرح سے آپ سے مخاطب ہوئے، اسی طرح آپ نے پھر اسی طرح سے پڑھوایا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے پھر اس کو پڑھا، پھر آپ آگے چل دیجیے، پھر تیسری مرتبہ آپ جبرائیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی پڑھوا، پہلے آپ نے پڑھا پھر آپ نے اس کو دہرایا، تو تیسری مرتبہ میں اپنا جو تیسرا حصہ یعنی 1/4 مویشیوں کا لشکر وہ بھی دے دیا، کچھ نہیں رکھا، اللہ کی اس کی رضا دے، اور یہ کہہ کے آپ آگے چل گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا، اے ابراہیم کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے آپ کو پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، لیکن میں آپ کی زبان سے یہ پڑھوانا چاہتا ہوں، اس تمام بات چیت، اس اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ سے وہ قرب و محبت، اس تمام معاملے کو جب جتنے بھی ملائکہ تھے جو جنت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے وہ روئے، جب وہ روئے تو ان کی آنکھوں سے جو آنسو گرے تو وہ اس زمین پہ گرے، ایک ایک قطرے کے بدل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرشتے کو پیدا کیا، اور جتنے فرشتے ان آنسوؤں سے پیدا ہوئے ان سب کو قیامت تک کے لیے زمین پہ تمام اپنی مخلوق کی حفاظت کے لیے معمور کر دیا، ان کی حفاظت کے لیے۔ یہ وہی فرشتے ہیں جو ہم انسانوں کے ساتھ میں غائبانہ طور پہ جو رہتے ہیں، جو ہماری غائبانہ طور پہ ہماری مدد ہوتی ہے، وہ خیر ایک الگ معاملہ ہو جائے۔ تو یہ میں جو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کے طریقے، اس کے وظیفے، اس کے دعائیں، اس کے مختصر اور طریقے لوگوں نے بہت بیان کیے، لیکن جو عمل میں بتا رہا ہوں وہ بالکل الگ ہے، وہ ایک طرح کا سمجھ لیجیے ایک چھپا ہوا راز حسینہ کا عمل ہے، طلسمی عمل۔ اس کے پڑھنے والے کے خواب میں ایک بزرگ آتے ہیں، یہ وہ اسی کو ہی جس کو یہ عمل کی اس طریقے سے اجازت ہو اس پہ۔ ویسے تو لوگ بہت پڑھتے ہیں، بہت لوگ کرتے ہیں، اس کے مراقبے بھی ہیں، بے شک لوگ مراقبے کرتے ہیں، اس سے لطائف کو روشن کیا جاتا ہے، اس سے قلب کو جاری کیا جاتا ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں اس سے، لیکن جو میں عمل دے رہا ہوں اس میں ایک بزرگ آتے ہیں خواب کی حالت میں، یعنی جب کوئی شخص اس کو شام کے بعد یا رات کے وقت میں اپنا ایک معمول بنا کے اس کو اتنی تعداد میں پڑھتا ہے تو خواب میں ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، وہ لاتے ہیں، سفید ریش بزرگ ہیں، سفید لباس میں آتے ہیں، کیسا بھی آپ کے ساتھ جادو، جنات، تنتر منتر، تعویذات، جنتر کچھ بھی کیا ہوا ہو، آپ کے نام کی پٹلیاں بنائی ہوئی ہوں، پتلے بنا کے گاڑے گئے ہوں، کوئی گھر کی خبیث اربائیں ہیں، کوئی جنات پریشان کرتے ہوں، کوئی اور معاملات ہوں، کیسے بھی معاملات ہوں، سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ پکڑیں گے اور لے جاتے ہیں، پکڑ کے لے جاتے ہیں، اس کے معمول رکھنے والے کے، اس کے پڑھنے والے کے وہ پکڑتے ہیں، خواب میں دکھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، بات نہیں کرتے کچھ نہیں، بولتے کچھ نہیں، لیکن وہ اس کو پکڑیں گے اور لے جائیں گے، یہ معاملہ چلتا ہے۔ اچھا، جتنا سریع التاثیر یہ عمل ہے اتنا ہی اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے ہائی وولٹیج کا کرنٹ ہوتا ہے، اگر پکڑنے میں، چھونے میں غلطی ہو تو کرنٹ سمجھ لیجئے لگانے والے کو بھی ویسا ہی لگنا ہے۔ یہ عملیات کا یہی قانون ہے کہ ہزاروں وولٹیج کے یہ کرنٹ ہیں، چلنے والا خود اگر پکڑنے میں غلطی کرتا ہے یا اس کے طریقے میں غلطی کرتا ہے تو کرنٹ پہلے جھٹکا وہ خود کھائے گا، بعد میں کسی اور کا جو ہوگا وہ ہوگا۔ یہ ایسے معاملات ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ سب اتنا آسان ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ قانون جو سختی کے ساتھ علماء روحانیت نے بنائے، یہ انہی وجہوں سے بنائے گئے کہ آپ ان غلطیوں سے محفوظ رہیں، وہ غلطی نہ کریں جس سے کہ نقصان کا اندیشہ ہو۔ اس لیے یہ جو قوانین رکھے گئے ہیں، یہ شرائط رکھی گئیں، اور یہ جو اجازت اور تمام توجہ کے سلسلے رکھے گئے، یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنا ایک وقت معمول بنا کے کہ بھائی 10 بجے یا 11 بجے جو بھی اس کا طریقہ ہو، یا عشاء کی نماز کے بعد ہی 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا ہے 500 مرتبہ، 500 مرتبہ آپ کو اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سبح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، آپ کو 5 تسبیح یعنی کہ 500 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھ لیا، پھر درود ابراہیمی آپ کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ، یہ آپ کا وقت پورا۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں رب باری تعالیٰ کے
سامنے اور اپنے تمام مسئلے کا ذکر کرنا کہ یہ اللہ فلاں جادو کا ہے، جناتی ہے، اثراتی ہے، کوئی اور مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بندش ڈالی گئی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھ پر رحم فرما دے، میرے معاملے کو آسان کر، میرے لیے آسانی کے راستے کھول، میرے لیے غیب سے مدد کر۔ تو بس یہاں جتنا پڑھنے والے کا تقویٰ ظاہری باطنی بہتر ہوگا، اس کو بالکل پہلی رات میں ہی، تیسری رات میں، 7ویں رات میں یا بہت سے بہت 11ویں رات میں آمد شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب جب ہی ہے جب اجازت کے ساتھ۔ خود کرنے والا میں پہلے سے یہ بات بیچ میں تنقید کر دوں، وہ ہماری ہر بات سے بری و ذمہ ہے، اپنے ہر نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا، بغیر اجازت نہیں۔ جس کے لیے اجازت آئے گی اسی کو اجازت دی جائے گی۔ میں بہت سخت ہوں ان معاملے میں اور میں اپنے اسی طریقوں کو رکھتا ہوں۔ میرا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو جو بتا دیا تو وہ کر لے، نہیں، ایسا نہیں۔ نہ میں اس طرح کے کوئی اعمال ڈالتا، نہ اس طرح کی کوئی چیز دیتا کہ جو جس کے دل میں جیسا آیا اٹھا کے دے دیا، نہیں۔ جن راستوں سے میں نہ گزرا ہوں، جس چیز کا مجھے تجربہ یا اجازت یا مجھے اس چیز کی صحیح طرح سے تصدیق نہ ہو، سارے معاملے اس سے پہلے میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا، میں بتاتا ہوں۔ تو اس طرح پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنے سو جانا۔ تو وہ خواب میں بزرگ آئیں گے، آپ کے معاملات اس میں بننا شروع ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے کر کے وہ ایک ایک چیز صاف کرتے شروع ہو جائیں گے۔ جتنی اس کی مدامت رہے گی، جتنی پختگی رہے گی، جتنا خلوص اور اخلاص کے ساتھ بندہ جڑا رہے گا، انشاءاللہ اس کا معاملہ بنتا ہے۔ کتنا بھی کوئی کر لے، کرنے والا کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اجازت کے ساتھ ہی یہ عمل ہے، اس سے پہلے کوئی کرنے کا نہ سوچے۔ اور انشاءاللہ آئندہ ایک بہت اچھے عمل کے ساتھ آپ کو جلد ہی حاضر ہوں گے۔ تب تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کیجیے، جس سے صحیح اور ضرورت مندوں تک یہ چیز پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ